اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ مبارکہ فاتحہ کی تفسیر کے اس جاری سلسلہ بیان میں ہم آخری آیت مبارکہ اور اس سے متعلقہ امور کی بابت کچھ مطالب ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ اپنی ہر آیت میں کثیر مطالب اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر ہم ان عظیم و عمیق مطالب و معانی کی طرف توجہ کریں جو اس سورہ مبارکہ میں ہیں، تو اس سے ہمیں زندگی کی بہت سی حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے۔ رب اور مربوب، خالق اور مخلوق، معبود اور عابد، مالک اور مملوک، ان کے درمیان رابطے کی حقیقت عیاں ہوتی ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اے میرے بندو، تم جب مجھ سے کلام کرو تو کس طرح سے کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم شروع کرتے ہیں اور والضالین تک ہم پہنچتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا کی ایسی پاکیزہ صفت اور روش کا نام ہے کہ جس سے بندہ اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو کر اس کی معبودیت، رحمانیت اور رحیمیت کے اظہار سے اپنے کام اور کلام کا آغاز کرتا ہے، اور یہ سلسلہ بیان چلتا چلتا اس مقام تک پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما، یعنی صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اب یہاں پر صراط مستقیم کے حوالے سے کچھ مطالب، یوں تو ہر آیت کے حوالے سے کچھ مطالب عرض کیے گئے ہیں، مگر صراط مستقیم کے حوالے سے بہت مختصر اشاراتی تذکرہ ہوا ہے، ورنہ اس کی صفتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان صفات کا تذکرہ کرنا شروع کریں تو ہر صفت پر کئی درس پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر چونکہ ہم نے بہت سے مطالب کو اس مقدس کلام سے حاصل کرنا ہے، لہذا ہم سرسری طور پر ان مطالب کا تذکرہ کریں گے جو ان آیات سے ظاہری طور پر ہمیں معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی حقیقت کا علم تو اس خالق کو ہے جس کا یہ کلام ہے۔ اب یہاں پر بسم اللہ سے شروع کرتے ہوئے جب ہم والضالین تک پہنچتے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑے دستور العمل سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، ایک بہت بڑے دستور العمل کا پتہ چلتا ہے، ایک بہت بڑے آئین زندگی کا پتہ چلتا ہے، ایک بہت بڑے اصول حیات کا پتہ چلتا ہے، وہ زندگی کا مقدس اصول کہ
جسے اپنا کر انسان اللہ کی بارگاہ میں اس سے وابستہ ہو کر زندگی کو سعادت مند بنا سکتا ہے۔ وہ پاکیزہ نام جو اللہ کے ہیں، ویسے تو اس کا ہر نام پاکیزہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی اللہ کا ہر نام پاک ہے، وہ ایسے پاکیزہ نام رکھتا ہے کہ ہم اسے جس نام سے بھی پکاریں وہ اس کا لائق ہے، وہ اس کا حامل ہے، وہ اس کے لیے شائستہ ہے، وہ اس کا زیبا ہے، وہ نام اس کا زیبا ہے اس کے لیے۔ اللہ نے ہمیں ان ناموں کی تعلیم دی۔ سب سے پہلا نام اللہ، پھر الرحمن، پھر الرحیم، پھر رب العالمین، پھر مالک یوم الدین۔ اب ان تمام ناموں یا صفاتی ناموں سے ہم اس کو یاد کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں۔ انداز گفتگو ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کے پاکیزہ ناموں کو زبان پر لا کر اس سے اس کی بارگاہ میں اس کی عنایات طلب کرتے ہیں۔ پہلی عنایت ہدایت ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی، وہ صراط مستقیم۔ اب یہاں پر ان ہستیوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو صراط مستقیم والی ہیں، پروردگار ہمیں وہ صراط مستقیم والی ہستیاں کون ہیں؟ الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم ان ہستیوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں، جن پر تو نے انعام نازل کیے ہیں، جن کو تو نے اپنی نعمتوں کا حقدار و سزاوار و مستحق بنایا ہے، جنہیں تو نے اپنی نعمتیں اس قدر نازل کی ہیں کہ وہ ہر وقت تیری اطاعت میں رہتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، ان پر کبھی تیرا غضب ہوا ہی نہیں ہے۔ غضب کیسے ہو؟ وہ تو اطاعت گزار ہیں۔ اطاعت گزار بندے پر اللہ کا غضب نہیں ہوتا، اور غالین بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو گمراہ ہے وہ نعمات الہی کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں کیا بنے گا؟ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس منزل پر ہیں۔ کیا ہم نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ اب ہمیں اللہ کی نعمتیں حاصل ہوں؟ کیا ہم نے وہ مقام و مرتبہ و منزلت بندگی حاصل کر لی ہے کہ ہمیں اللہ اپنی نعمتوں کا سزاوار بنائے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس لائق بنا لیا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرمائے؟ نہیں، تو پھر بننا چاہیے، ہیں تو پھر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت میں اس منزل پر فائز ہیں اور اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں اللہ ہم پر اپنی نعمت نازل فرمائے، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے ابھی تک ایسا نہیں کیا ہے تو ہمیں اس کی توفیق کی دعا مانگنی چاہیے۔ لہذا اللہ سے ہم اس کی ہدایت حقیقی جو اسی نے عطا کرنی ہے، کوئی حقیقی ہدایت عطا کر ہی نہیں سکتا ہے سوائے اس پروردگار کے کہ جس نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آؤ اور اس طرح سے مجھ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔